أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں جو کہ بنی نوع انسان کے باپ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ حضرت آدم علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی پر خاک سے پیدا فرمایا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، یعنی ان میں سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں، نرم طبیعت کے انسان ہیں اور سخت طبیعت والے بھی، اسی طرح نیک فطرت بھی ہیں اور بد فطرت بھی۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی سے پتلا بنایا تو پھر اس کو کافی ٹائم تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا جب تک اس کا جی چاہا، اور پھر جب اس میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ اس میں جب روح ڈالوں گا تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ نائب کرنے والا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دے دی تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے، زمین میں خون خرابہ کرے۔ اصل میں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے اور زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے زمین میں آباد ہونے والی مخلوق مثلاً جنوں کے حالات دیکھے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ انہوں نے زمین پر خوب فساد برپا کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے اور ان جنوں کو دور دراز سمندروں اور جزیروں میں دھکیل دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا کہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں بغیر کسی اکتاہٹ کے، تو پھر اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو اس میں روح ڈال دی گئی اور وہ روح سر کی جانب سے داخل ہوئی۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ کہو الحمدللہ۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رحمہ کا ربو کا، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جلدی سے جنت کے پھل کی طرف لپکے، جبکہ روح تو ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور فرمایا کہ جا کر ان فرشتوں کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا سلام کا یہی طریقہ ہوگا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، لیکن ابلیس اس کو حسد ہوا اور اس نے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا،
اور دلیل یہ دی کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، یعنی ابلیس کو اپنی ذات حضرت آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا اور فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ تو اس کے جواب میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی، اب مجھے تو قیامت تک مہلت دے، میں تمام آدم کی اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا، صرف تھوڑے ہی ہوں گے جو مجھ سے بچ سکیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، وہ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے ان کو تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کر سکیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت جاننے کے لیے ان سے پوچھا کہ آدم ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان بھلا کہاں آرام سے بیٹھنے والا تھا، وہ آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالتا، ان کو بہکاتا اور کہتا کہ اس درخت سے پھل ضرور کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے ہی نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہی نہ بن جاؤ۔ اسی طرح وہ مسلسل حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس آتا رہا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے اس نے قسمیں بھی کھائیں اور کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کے سطر کھل گئے اور وہ ننگے ہو گئے، چنانچہ وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ہم سے تو گناہ ہو گیا ہے، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ان کو حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے لڑکے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ تو اسی طرح قابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ اس کی بہن، پھر حابیل پیدا ہوا
اور اس کے ساتھ اس کی بہن۔ حابیل نے جب قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا تو قابیل وہ نہ مانا، چونکہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اس سے نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے، لیکن قابیل نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نیک فطرت تھا اور وہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے موٹا تازہ جانور قربان کیا، لیکن قابیل بد فطرت تھا اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیت سے سب سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ معلوم کرے حابیل کو آج دیر کیوں ہو گئی ہے۔ جب وہ گیا تو اسے راستے میں حابیل مل گیا۔ قابیل نے پوچھا، تیری قربانی قبول ہو گئی تھی اور میری نہیں۔ اس پر حابیل نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل غصے میں آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی جو اس نے حابیل کے ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ان کے بیٹے تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تب انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور وہ جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا، واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کو قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور وہ یہ کہ انسان ہمیشہ اپنی اصل کو یاد رکھے، یعنی اپنی تخلیق، مٹی اور نطفے کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اپنی حد میں رہے، حد سے بڑھ کر اپنے مالک و رازق کو ناراض نہ کرے، نافرمان و ناشکرا نہ بنے اور خود میں کبھی غرور و تکبر کا نشان بھی پیدا نہ ہونے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔